بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں پاکستان کے دل لاہور میں موجود ایک ایسی تاریخی مسجد کی کہ جسے سنہری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لاہور کے رنگ محل بازار میں ایک اونچے چبوترے پر بنی تقریباً 300 سال پرانی یہ مسجد لاہور کے ثقافتی اور مذہبی تنوع کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ خوبصورت مسجد 1753 عیسوی میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہوئی اور 1799 عیسوی میں رنجیت سنگھ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سکھوں کے مقابلے میں مسلمان خاصی تعداد میں تھے، جبکہ دوسری بڑی آبادی ہندوؤں کی تھی، اور وہ ان سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا اس تاریخی مسجد سے تعلق کیا تھا، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے ماضی میں جانا ہوگا، اور جہاں دیکھنے والوں کو لاہور کے متنوع ماضی کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ چلے آئیں ماضی کی جھلک دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب بر صغیر میں محمد شاہ رنگیلا کی حکومت قائم تھی، یہ وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت بڑی تیزی کے ساتھ زوال پذیر تھی۔ محمد شاہ رنگیلا کے نائب نواب امیر الملک، جنہیں میر منو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میر منو کے آگے ان کے ایک اور نائب تھے جن کا نام نواب صاحب تھا۔ انہوں نے اس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا تو ان کو رنگ محل میں موجود کشمیری بازار میں یہ جگہ پسند آئی۔ اس بازار میں مسلمان تاجروں کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھ تاجر بھی کافی تعداد میں دکانداری کرتے تھے۔ انہوں نے اس بازار میں مسجد بنانے کی مخالفت کی تو نواب صاحب نے، جو کہ بہت ہی ذہین اور قابل انسان تھے، انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس مسجد کو بلند مقام پر تعمیر کروایا جائے اور اس کے نیچے چاروں اطراف میں دکانیں تعمیر کروائی جائیں، تاکہ مسجد کی وجہ سے بازار اور لوگوں کی دکانداری میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، جبکہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دکانوں سے حاصل ہونے والا کرایہ مسجد کی تزئین و آرائش میں استعمال کیا جائے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا اس مسجد کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہنشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ ایک پٹھان چھجو بھگت کی دکان پر کچھ پیسے امانتاً رکھوا کر گیا۔ کوئی غلط فہمی ہوئی اور اسے پتہ نہ چلا۔ ملازم نے پیسے کہیں رکھ دیے اور بھول گیا۔ یہ مقدمہ قاضی صاحب کے پاس گیا اور پٹھان مقدمہ ہار گیا۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ چھجو کو وہ بٹوا مل گیا۔ وہ اسے لے کر پٹھان کے پاس گیا اور معافی مانگی۔ پٹھان نے کہا کہ میں چونکہ یہ مقدمہ ہار گیا ہوں، اس لیے میرا ان پیسوں پہ کوئی حق نہیں۔ یہ معاملہ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ جی کے پاس گیا۔ جب انہیں سارے معاملے کی سمجھ آئی تو حل کے لیے کہا کہ ہم یہاں ایک بولی بنا لیتے ہیں۔ سکھ روایات کے مطابق جہاں کہیں بھی گرو گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں یا انہوں نے پاؤں رکھے ہیں، وہ اس جگہ کو گردوارہ مانتے ہیں۔ چونکہ اس جگہ کا تعلق گرو ارجن دیو جی سے تھا، لہذا سکھوں نے اس جگہ کو گردوارہ بولی صاحب بلانا شروع کر دیا۔ اس جگہ پر گرنتھ صاحب رکھے گئے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی مسجد تھی۔ جس وقت سنہری مسجد میں صبح کی اذان ہوتی تھی، وہی وقت سکھوں کی عبادت اور ان کے بسرام کرنے کا بھی ہوتا تھا۔ تب سکھوں نے اعتراض کیا کہ صبح کی اذان نہ دی جائے، لہذا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ اذان کیوں دیتے ہیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ رنجیت سنگھ نے وہاں جو گرانٹی تھے انہیں کہا کہ چونکہ یہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، ہم اذان بند کروا دیتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ صبح 5 بجے مسلمانوں کے دروازے کھٹکھٹا کر انہیں اٹھا دیا کریں، کیونکہ اذان کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ مسجد آ کر نماز ادا کریں۔ سکھوں نے 4-5 دنوں میں ہی دیکھ لیا کہ یہ تو بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ لوگ نہ جانے کدھر کدھر سو رہے ہوتے ہیں، ان کے دروازوں پر جانا، جا کر انہیں اٹھا کر بتانا کہ آپ کی عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سکھوں نے بڑی جلدی ہی مسلمانوں سے معافی مانگ لی اور کہا کہ آپ اذان دے لیا کریں۔ بہت قلیل مدت میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس معاملے کا فیصلہ کیا
جو کہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ پھر مسلمانوں نے دوبارہ سے سنہری مسجد سے اذان دینا شروع کر دی۔ یہ تو تھا مسجد کا پس منظر۔ اب بات کرتے ہیں مسجد کی بناوٹ اور خوبصورتی کی۔ ویسے تو ہر مسجد ہی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس مسجد کی خوبصورتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس مسجد کے اندرونی حصے میں پتھروں کو تراش کر بنائے گئے نقش و نگار مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، جبکہ وائٹ سنگ مرمر اور چونے کا کام واضح دکھائی دیتا ہے۔ مسجد کی دیواروں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں پھول کاری کی گئی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس مسجد کی خوبصورتی کے چرچے پورے ہندوستان میں تھے۔ مغلیہ دور حکومت میں لال قلعے کے باہر بالکل اسی طرز پر ایک اور مسجد تعمیر کی گئی، جس کا نام بھی سنہری مسجد رکھا گیا تھا۔ سطح زمین سے اونچائی پر تعمیر ہونے والی یہ مسجد نہ صرف منفرد حیثیت کی حامل ہے، بلکہ یہاں وضو کے لیے بنا تالاب آنے والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق عبادت گاہ میں اگرچہ نمازیوں کی گنجائش محدود ہے، لیکن باوجود اس کے رمضان المبارک میں اس کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سنہری مسجد کے متعلق آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملیں گے کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔